اس نشریات میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کا شان رمضان سے جڑے رہنے کا رات کے اس پہر بھی آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں. ہمیں آپ کا فیڈ بیک اور باقی نمبرز وغیرہ موصول ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو میں بہت پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور التماس بھی کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نشریات میں دنیاوی تقاضے تو ہیں ہی ٹھیک ہے وہ، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خلوص برقرار رکھے، خشوع و خضوع برقرار رکھے، اس کو ایک روحانی تجربہ بنائے جو آخرت میں کام آئے ہم سب کے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. جناب قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب کا بہت زیادہ ایموشنل اور باقی حوالوں سے سپورٹ رہتی ہے اس نشریات میں، تو میں بہت شکر گزار بھی ہوں اس حوالے سے. ابھی جب بات چلی نکلی ہے تو، اور میں سوال کرتا ہوں پھر ہم ذرا بات بھی آگے بڑھاتے ہیں. فیصل آباد سے ہیں رباب صاحبہ. میرے شوہر ملک سے باہر ہیں، بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. اب نہیں پتہ کہ یہ حقیقت ہے یا وہم ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بچوں پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، اس لیے کہ ہماری خوشحال زندگی کو دیکھ کر خاص طور پہ میرے سسرال والے بہت حسد کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں الگ فلیٹ میں رہ رہی ہوں. فرض کریں اگر کوئی مجھ پر یا میرے بچوں پر کوئی جادو ٹونا کرتا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے؟ کوئی دعا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وسیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح چاق و چوبند رکھے. اللہ آمین انشاءاللہ. اور ہم ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہیں ایسے ہی ایسے. اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ بندہ، اس میں پتہ نہیں کون سی چابی بھری ہوئی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کون سی بیٹری ہے. یہ بڑا ایکٹیو بندہ ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اور میں نے ساتھ حج کیا ہے جی. مطلب ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے والا ہو، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پیدل چلنا. تو مطلب میں اس کو دیکھ کر رش کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے. اچھا، جو بہن نے یہ پوچھا، رباب بہن نے، اچھا یہ ان کا ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر دوسرا گھر، دوسرا تیسرا گھر، مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان مسائل میں الجھا ہوا ہے. اور مفتی صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ نے تو مجھ سے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی اس میں شک میں مبتلا ہو جائے، پھر وہ بیچارہ یا بیچاری اس کو پھر یعنی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے وہ کہتے ہیں اچھا تو دیکھ کیا رہا ہے، کچھ پھونک رہا ہے نا پڑھ، یعنی ان کو پھر ہر بندے یا بندی پہ شک ہوتا ہے کہ ان کی، میں نے دیکھا ہے گاڑی خراب ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کسی نے گیم کی ہے، کل دیکھو سڑک پہ 1 گھنٹہ میں، یعنی وہ اتنے بیچارے شک میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ گیم چل رہی ہے میرے خلاف. مجھے اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے. ہاں، ان دنوں میں میری گاڑی میں کچھ کام نکلا ہوا تھا. اچھا، میں نے دی ہوئی تھی تو مجھے ایک ڈاکٹر کا فون آیا. ہاں، مفتی صاحب 3-4 دن سے گاڑی بہت خراب ہو رہی ہے، ذرا چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے میری گاڑی خود خراب ہے. اچھا، یہ بات طے ہے کہ ہر کسی پر نہیں ہوتا. اچھا، آپ سست ہیں، آپ بیٹھے ہوئے گھر پہ، کوئی کام نہیں ہوتا تو کیسے ہوگا کام؟ آپ اسباب اختیار کریں. ہوتا اس وقت ہے آپ اسباب اختیار کریں اور آپ دیکھیں کہ مجھے راستے بند نظر آ رہے ہیں اور ایک عرصے سے ایسا ہو رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہو. ورنہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایرے غیرے پر کرے. یعنی سست ہیں، جاتے نہیں ہیں، جاب نہیں کرتے، ٹائم صحیح نہیں دیتے، کہتے ہیں میں جہاں چاہتا ہوں مجھے نکال دیتے ہیں. تو کیوں نہیں نکالیں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اچھا، کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنا، پھر کہتے بیمار ہیں. تو بیمار کیسے نہیں ہوں گے بھائی؟ تھوڑا احتیاط کریں، پرہیز کریں. بہرحال میں وظیفہ کر دیتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو فضیلت ہے یوں کر لیں اور اس کی جو گہرائی ہے میں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تاکہ وظیفہ کر لیں گے تو ذرا وہ اسکرین پر بھی آ جائے گا، کچھ دیر رہے گا. میرے کسی بھائی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ اگر جادو کا معاملہ ہو یا بد اثرات کا معاملہ ہو یا جنات کا معاملہ ہو یا نظر کا معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ 3 صورتیں. اچھا، کون سی؟ سورہ اخلاص، نمبر 2 سورہ فلق، نمبر 3 سورہ ناس. یہ ترتیب کے ساتھ آخری 3 صورتیں ہیں. یہ 3 صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ پر اور اپنی یعنی ذات کریمہ پر یہ پڑھ کر سویا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے. تو اس سے سمجھ جائیں کہ مطلب یہاں پر ساری بات ختم ہو جاتی ہے. خلاصہ کلام. جی، تو سنت سمجھ کے کریں اس کو، قرآن کی آیات سمجھ کے کریں کہ قرآن کی پیاری صورتیں ہیں. یعنی جن کو یہ شک نہ بھی ہو، خالی محتاط رہنا چاہتے ہو کہ کبھی کوئی جادو نہ کر دے، وہ بھی پڑھ لیں. ویسے بھی پڑھ لیں، روزانہ رات کو یہ پڑھ کر سوئیں. آپ دیکھیں اس کی کتنا آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، فوائد حاصل ہوتے ہیں آپ کو. اچھا، اب آ جائیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. جادو ہو، بد اثرات ہو یا شیطان کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہونا، یہ 3 صورتیں فجر کے بعد
11 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا جی جی. اچھا اس کو اس طرح پڑھنا ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس. اول آخر 3 مرتبہ کوئی بھی مختصر سا جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں. پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو جادو ٹونے میں ہیں یا بد اثرات ہیں یا نظر ہے یا پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں، پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. یا بچوں میں سے جس پر خدشہ ہو گھر والوں پر بھی دم کر لیں. پانی پر دم کر کے اس پانی کو خود بھی پی لیں، تمام گھر والے پی لیں. اچھا 11 روز تک یہ کر لیں. اچھا پھر کمال دیکھیں اس کا. 11 دن تک روز 11 مرتبہ فجر کے بعد. جی ہاں. اور اگر گھر پر یہ خدشہ ہے کہ گھر پر ہے تو پانی پر جو دم کیا ہوا ہے آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں. صحیح ہے. انشاءاللہ گھر سے بھی یہ بد اثرات، شیطانی عمل اور یہ جادو ٹونا، یہ سب کالا جادو جو بھی ہو یہ دور ہو جائے انشاءاللہ. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. اچھا یعنی اس یقین کے ساتھ کریں کہ اور ٹھیک ہے یہ کوئی یعنی یہ کوئی کہ اللہ معاف کرے سڑک پہ بیٹھے کسی عامل کا بتایا ہوا تو نسخہ نہیں ہے. اب سرکار تو عالم کا بات ہی ختم. قرآن کی آیات ہے اور سرکار پڑھ رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو. اور مجھ سے اس میں آپ سوری بات کاٹوں، آپ اپنی بات بتائیے گا اور یہ بھی لیکن بتائیے گا لوگوں کے تجربے کے لیے، چونکہ آپ نے کہا کہ بہت لوگوں کو شک ہوتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جادو ٹونا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ایک محتاط اندازہ آپ بتائیں گے تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ یار یہ کتنا زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 لوگ آتے ہیں سال میں کہ جن کو یہ شک ہوتا ہے تو آپ کی نظر میں ان میں سے کتنے لوگ ہوتا ہوگا تاکہ آئیڈیا تو ہو کہ یار یہ کتنا زیادہ ہے. صحیح بتاؤں؟ پلیز بالکل صحیح. بالکل ہاں. 100 میں سے 2% ہوتا ہے. یہ بلکہ میں یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں. اچھا شاید 100 میں سے ایک آدھ ہوگا. ایک آدھ ہوتا ہے. تو اس لیے کسی کو شک ہو رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ یہ معاملہ اصل نہ ہو. بہت ہی کم ہے. 1% چانس ہے. جی ہاں. اچھا سورہ اخلاص جی آپ نے 3 مرتبہ پڑھی تو پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. واہ واہ. سورہ فلق کی طرف آ جائیں اور سورہ ناس. یہ خاص طور پر جو 2 صورتیں ہیں، لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا تو آقا علیہ السلام پر کچھ مرض آ گیا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ آپ پر جادو ہوا ہے، فلاں کنویں کے اندر تہ میں اس کا سامان اس نے چھپایا ہوا ہے، آپ کسی کو بھیجیے نکال لیجیے. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، پورا پانی نکالا تو اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو کنگھی مبارک تھے اس کے کچھ دندانے تھے، آقا علیہ السلام کے بال مبارک تھے اور کھجور کے گھابے کی ایک تھیلی تھی جس میں یہ سامان تھا. ایک کمان تھی جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھیں اور اسی طریقے سے ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. اور میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں کو ملا کر 11 آیتیں ہیں. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامان لے کر آئے اور جب یہ صورت پڑھی گئی نا، ایک ایک آیت پڑھی گئی، گریں کھلتی رہیں، وہ پتلے میں سے سوئیاں نکلتی رہیں، یہاں تک کہ ساری گریں کھل گئیں. یہ دونوں صورتیں مکمل پڑھی گئیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر وہ اثر ختم ہو گیا. یاد رہے کہ آقا علیہ السلام ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم پر ہو جائے تو کیا کریں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھ لیں، آپ اس کا کمال دیکھیں. اور میں ترجمہ جلدی سے عرض کرتا ہوں. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کسی کو پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اب آ جائیں سورہ فلق پہ. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے اے محبوب میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب سے، صبح کے پیدا کرنے والے کے رب سے. پھر فرمایا کہ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر النفاثات، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. یہ چاند جب اس کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اس سے پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ان تاریخوں میں جادو کرنے والی عورتیں جادو کیا کرتی تھیں. ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کی شر سے. اور پھر فرمایا کہ ومن شر حاسد اذا حسد، ہر حسد کرنے والی کی حسد سے کہ جب وہ حسد کرے. قل اعوذ برب الناس، آپ فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے، الہ الناس جو سب کا بادشاہ ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے،
من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور لوگوں میں سے. یہ ترجمہ ہے اس کا، اور آپ کو صاف ظاہر ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی رکھیں گے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں جادو ہو، بد اثرات ہوں، شیطانی معاملہ ہو، ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بھائی یہ علماء کرام سے کی ہی بات سن کے سن میں آیا، وہ یہ کہ یہ بکرا کاٹ دو، وہ اس کا گوشت لے کے یوں گھما کے ادھر کر کے اور اس کے نیچے یوں کر کے، اس سے بہت بہتر ہے. سرکار کے زمانے میں یہ نہیں ہوا، بس تو ختم ہو گیا. صحابہ آل بیت اطہار کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوئی. ختم ہو گیا، سمپل ہے ساری بات ختم ہو گئی اس میں. تو اس کو ذرا ضرور اس زاویے سے دیکھیے. میں نے علماء کرام جب سنا ہے اس کے بعد مجھ سے جتنے لوگوں نے کہا ہے میں نے ان کو یہی تجویز کیا ہے ہمیشہ اپنی کیپیسٹی میں کہ علماء تو یہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ.